اچھا، اجتماعی زندگی کے اصولوں کے حوالے سے جو قرآن رہنمائی ہمیں فراہم کرتا ہے وہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ چونکہ اجتماعی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں کہ جو ہمارے سامنے بھی ہیں اور پس پردہ بہت کچھ ہے نظر آتے ہیں. کیا اصول قرآن جو رہنما اصول دیتا ہے ہمیں، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی معاشرے کی بنیادوں کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت حوالوں کے ساتھ بات کی. اسلام کا جو اجتماعی معاشرتی نظام ہے اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی دین کی تشریح میں یہ کرتا ہوں یا دین کی وضاحت میں یہ کرتا ہوں کہ میں کسی خانقاہ میں الگ ہو کے بیٹھ جاؤں، میں کسی غار میں الگ ہو کے بیٹھ جاؤں، میں بندوں سے جتنا دور ہوتا رہوں گا خدا سے اتنا قریب ہوتا رہوں گا اور کٹ کے اپنی زندگی گزار لوں، تو یہ کسی دین کی تشریح نہیں ہے. ہمارے پیارے دین اسلام کی تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ دین نام ہے اجتماعی نظام حیات کا. واہ. پورے اجتماعی نظام حیات کا اگر آپ خلاصہ کریں گے تو وہ شکل بنے گی دین کی. واہ واہ واہ. یہ دین کی تشریح ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو اجتماعی نظام کے لیے وقف کر دیا. کیا بات. پورے معاشرے کی تعمیر کے لیے آپ نے اپنی صلاحیت کو اس میں داخل کر دینا. جب آپ کی ساری صلاحیتیں پورے معاشرے کی بہتری کے لیے وقف ہوں گی تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا. تو ہمارے دین اسلام کا بنیادی کانسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ جو وحی الہی کے ذریعے، خدا کے قانون کے ذریعے، خدا کے حکم کے ذریعے جو احکامات ہمیں ملے ہیں اس کے ذریعے پورے معاشرے کا ایک نظام بنایا جائے، اس پورے معاشرے میں زندگی گزاری جائے. اچھا، فرد جو ہے وہ بلا معاشرہ نہیں ہے. یعنی کوئی بھی انسان یہ کہے جی معاشرے سے میرا کوئی تعلق یہ کہہ نہیں سکتا. ہاں میں کنڈا لگا رہا ہوں مجھے تو فائدہ ہے نا. اب جس کا نقصان ہوتا ہے. آج بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے علامہ صاحب. میں چاہتا ہوں کنٹینیو کریں چونکہ اب یہ ان مسائل کی طرف آ گئے ہیں کہ جو ہمارے عمومی مسائل ہیں. اور بہت اچھی بات یہ علامہ صاحب نے فرمائی کہ انسان اپنے مسئلے کو مسئلہ سمجھتا ہے، دوسرے کو مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ علامہ حافظ اویس احمد صاحب جو ہے اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. قرآن اور معاشرہ، سوسائٹی جو ہے بنیادی طور پر جو اسلام چاہتا ہے، سوسائٹی جو قرآن سوسائٹی چاہتا ہے، اس کے لیے صرف چاہا نہیں گیا بلکہ اصول دیے گئے ہیں. اور وہ اصول کے جو بہت سنہری اصول ہیں جن اصولوں کو آپ عہد نبوی میں دیکھ سکتے ہیں، جن اصولوں کو عہد خلفائے راشدین المہدیین میں دیکھ سکتے ہیں، وہ اصول ہیں بڑے ہی روشن اصول ہیں. اگر ان پر گامزن رہا جائے، ان کے حوالے سے علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے تو آپ پر ضرور مستحضر ہو جائے گی وہ چیزیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں جو فرد ہے وہ بلا معاشرہ نہیں ہے. بالکل. ایک انسان اپنی اغراض و مقاصد کے لیے بیٹھا ہو اور معاشرے سے کٹ جائے کہ جی معاشرہ جیسا بھی ہوتا ہے مجھے اپنی منفعت عزیز ہے، یہ نہیں. اچھا، معاشرہ بلا فرد بھی نہیں ہے. یعنی ایک معاشرہ پروان چڑھ رہا ہو تو معاشرہ کوئی مقصود بھی ذات نہیں ہے. معاشرے کی بھلائی بھی فرد کی بھلائی میں ہے. معاشرہ بھی اس وقت قابل قبول ہے جب وہ کسی فرد کو پروان چڑھا رہا ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کی ذمہ داری میں حکومت دی گئی، جو صاحب حکومت ہے، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو قیامت کے دن خدا اس سے پوچھے گا. بالکل. کیونکہ وہ معاشرے کی سربراہی میں ہے. تو ایک فرد جو ہے وہ معاشرے کے لیے کام کرے اور پورا معاشرہ ہر فرد کے لیے کام کرے. بالکل. اس طریقے پر آپ خدا کے حکم کو اس معاشرے میں نافذ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. قرآن کریم نے اسی لیے اجتماعیت کے بغیر بات ہی نہیں کی ہے. کیا بات. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بھائی الگ الگ ہونا ہمیں برداشت نہیں ہے کہیں پہ بھی. نہ ہم تمہیں مسجد میں علیحدہ دیکھیں گے، نہ بیت اللہ میں علیحدہ دیکھیں گے. کسی معاملے میں کہیں پر مسلمان کو مسلمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، معاشرے کو، ہر فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ جوڑا ہے. حتیٰ کہ قرآن نے لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے لفظ کیا چنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. آمنوا کی پہلی اکائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری اکائی قیامت کا جو آخری فرد ہے سارے آمنو میں داخل ہے. کیا بات. یعنی یوں بھی کہا جا سکتا تھا اے نبی کے صحابہ. یعنی پھر وہ زمانہ مخصوص ہو جاتا. رب نے کہا نہیں،
میں نے جوڑا تمام ہے ایمان والے، یہ یہاں سارے سے ایمان لے کے والے، یہاں اول آخر ہم نے جمع کر دی ہیں. واہ واہ، یا ایھا الذین آمنوا، کتنی جامعیت ہے اس میں، یہ اس جامع. لفظ میں بھی. جی واہ واہ، آپ یہ دیکھیں قرآن کریم میں ہمیں جتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں، یعنی اللہ بندے سے مخاطب ہے تو اجتماعی، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو بھی حکم ہے کیا اجتماعی. بات، کیا بات. اچھا بندہ جب اللہ تک پہنچے گا نا، دعائیں بھی اجتماعی سکھائی ہیں. فاغفر لنا ورحمنا وجعلنا. واہ واہ، بندے تو اپنی بات نہیں کرنا مجھ سے، پورے معاشرے پورے کی بات معاشرے کر. کی بات کرنا. تو قرآن کریم نے ایک معاشرے کو بڑی اہمیت دی ہے اور معاشرتی اقدار کو مل جل کے رہنے کو بڑی اہمیت دی ہے، اور پھر اس کے سارے اصول بتائیں. ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، واہ، آپ معاون بنیں دوسرے سے نیکی کے کام میں، نیکی کے کام. اور اگر دوسرا برائی کر رہا ہے تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کوئی نیکی کرے اس کی نیکی کو اور بڑھاؤ، کوئی برائی کرے اس کو واپس ٹوکری میں لاؤ، اس کی برائی ختم کرو، اس کو معاشرے میں اپنے ساتھ اچھائی کے ساتھ جوڑو. یہ اصول ہے خیر خواہی کا، واہ واہ، کہ آپ نے معاشرے میں خیر خواہی کرنی ہے. کیا کہنا ہے. عدل کا علامہ صاحب نے بہترین حوالہ دیا. یہ اصول ہے معاشرے کا، اجتماعی زندگی کا، کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر عدل کے نہیں چل سکتا. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دے، عدل کا حکم کرو، ظلم کا کوئی نہیں. عدل پر وہ آگے کہتا ہے میں خود بھی ظلم نہیں کرتا بندوں پہ خالق ہو کے، اور اس کو پسند بھی نہیں کرتا. اور نہ بندوں کے لیے اس کو پسند بے کرتا. شک. اور میرا اصول معاشرے کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اوہ، احسان بھی، لوگوں پہ احسان صرف عدل کرو. کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ احسان. اللہ، عدل تو یہ ہے نا جی پورا پورا دینا، ہاں. اور احسان یہ ہے کہ دل کھول کے دینا. واہ واہ واہ، معاشرے میں جب آپ دل نہیں کھلا رکھیں گے، دینے میں آپ آگے نہیں بڑھیں گے اور احسان پر احسان کرتے نہیں جائیں گے، تو معاشرہ ان اقدار تک نہیں پہنچ سکتا جہاں رب دیکھنا چاہتا ہے. تو عدل و احسان کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ آپس میں جڑ کے، آخر میں بس میں یہ عرض کروں گا اجتماعی سوچ بڑی ضروری ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا، اگر آپ لائن میں کسی چیز میں لگ رہے ہیں آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ کہیں پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اس عمل سے اجتماع کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ بولیں گے یار چھوڑو، میرا اپنا تو ہو جائے نا. یہ بڑا ایک پرابلم ہے. یعنی نفسا نفسی کا اللہ نے جب بغیر اجتماعیت کے بات ہی نہیں کی ہے تو کتنی بڑی چیز ہے یہ. بہت بڑی بات. تو ہم آپ اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنا، اور یہ آج کے دور میں ذہن بنا لینا کہ میری ذات سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا، پوری سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا. آپ کہیں فلیٹس میں رہ رہے ہیں، میرے عمل سے سارے منزل والوں کو کیا فائدہ ہوگا. میں محلے میں رہ رہا ہوں، میرے عمل سے پورے محلے کو کیا فائدہ ہوگا. ایک پانی کی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، یہ پانی زیادہ بہہ جائے گا تو اہل محلہ کو کیا نقصان ہوگا. میری لائٹ جلتی رہ جاتی ہے، بظاہر بڑی معمولی باتیں ہیں، بظاہر بہت چھوٹی بات، لیکن کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا پیغام ہے معاشرہ. ہاں رب نے بھائی، علامہ صاحب کمال کر دیا آپ نے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. بہت اچھی بات. ہم نے اجتماعیت کے حوالے سے اصول قرآن نے جو دیے ہیں وہ اس کے حوالے سے بات کی. علامہ صاحب نے ان دعاؤں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اس میں بھی اجتماعیت نظر آ رہی ہے، جو قرآن نے ہمیں دعائیں جو ہمیں سکھائی ہیں.